لیکن ایک مختلف بھی مسئلہ وہ یہ ہے کہ عام طور پہ گھر کے خواتین کے پاس بطور زیورات مستعمل یعنی استعمال شدہ جو زیورات ہوتے ہیں، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو چاہے وہ سونے کی شکل کے اندر ہو، یہ مستعمل زیورات کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ مختلف بھی مسئلہ ہے، علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے یہ بات بتائی، کہا کہ ہاں اس پر بھی فرض ہے، یعنی یہ جو زیورات استعمال کرتی ہے ایک عورت، اس کو بھی سالانہ طور پر اس میں سے زکات نکالنا واجب ہے۔ تو اس کی دو شرطیں ہیں، ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ مال اس کی ملکیت میں رہا اور 1 سال کا عرصہ اس کے اوپر گزرا، اور دوسری چیز کہا کہ نصاب تک پہنچنا چاہیے۔ وہ نصاب کیا ہے؟ سونے کے اندر 85 گرام ہے، اگر کسی کے پاس خالص سونا 85 گرام 1 سال تک اس کی ملکیت میں رہا تو اس میں سے 2.5% یعنی 40واں حصہ اس کو نکالنا ہے۔ چاندی اگر ہے تو 595 گرام اس میں سے اسے یعنی 2.5% اسے نکالنا ہے، 40واں حصہ اسے دینا ہے۔ تو یہ جو استعمال شدہ زیورات ہے اس کے اوپر زکات فرض ہے، یہ بعض علماء کی رائے ہے، بلکہ اکثر کی رائے ہے۔ اب جو دلائل مجھے دینا ہے وہی بتانا ہے۔ اس میں سے پہلی وضاحت یہ کر دو کہ بات یہاں پر کس زیورات کون پہنتا ہے؟ زیورات عورتیں پہنتی ہیں۔ تو یہ زکات کن کے اوپر فرض ہوگی؟ عورتوں کے اوپر ہوگی، مردوں کے اوپر نہیں۔ یعنی ایک عورت کے زیور پہ جب زکات فرض ہو رہی ہے تو عورت ہی اس کی زکات نکالے گی، اس کے شوہر کے اوپر وہ زکات دینا لازم نہیں ہے۔ ہاں پھر ایک بات یہ آئے گی کہ وہ خاتون کے پاس وہ مال کہاں سے آئے گا، وہ کہاں سے خرچ کرے گی؟ تو ایسی صورت میں اگر اس کا شوہر اس کی طرف سے نیابت کرنا چاہتا ہے اور اس کے مال میں سے زکات خود سے نکالنا چاہتا ہے، یہ مستحسن عمل ہے، بہتر عمل ہے، وہ نیابت کر سکتا ہے، لیکن شوہر کے اوپر اس کی زکات دینا واجب نہیں ہے۔ شوہر گنہگار نہیں ہوگا، بیوی زکات اگر نہیں ادا کرے گی تو بیوی گنہگار ہوگی۔ اب اس میں آتے ہیں تھوڑے دلائل دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ علماء جو کہتے ہیں کہ زکات مستعمل زیورات پر بھی فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور اس آیت کریمہ کے تحت ہے۔ تو سب سے پہلی تو دلیل ان کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی کا ذکر کیا، مطلب اس میں سونا چاندی بطور کرنسی بھی آیا اور سونا اور چاندی کے زیورات بھی اس کے اندر آ گئے۔ اب اس میں سب سے پہلی دلیل بطور خاص سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جس میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور وہ خاتون کے ایک بچی تھی، اس بچی کے ہاتھ میں 2 بڑے کنگن تھے، ظاہر سی بات ہے سونے کے ہو سکتے چاندی کے ہو سکتے، کنگن تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جیسے ہی پڑی اس بچی کے ہاتھوں کے کنگن پر، سب سے پہلا سوال نبی علیہ السلام نے یہی کیا اس کی ماں سے، کہا کہ اس کی زکات تم نکالتی ہو؟ تو عورت نے جواب یہ دیا، کہا کہ نہیں میں تو زکات نہیں نکالتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، کہا تم اس بات کو کیا پسند کرتی ہو؟ اگر تم نے اس کی زکات نہیں نکالی تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو نار جہنم میں داخل کر دے۔ تو جیسی اس عورت نے سنا کہ اس کی زکات دینا ضروری ہے، نہیں دیں گے تو جہنم کی بات ہو رہی ہے، فوراً اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے وہ کنگن نکال کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں رکھتے ہوئے اس عورت نے یہ جملہ کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب رہا مسئلہ اس حدیث کی صحت کا، تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک جگہ اس روایت کو جید کہا، دوسری جگہ اس روایت کو حسن قرار دیا، اور کئی علماء ہیں جنہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اسی حوالے سے ایک اور واقعہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ایک، وہ خود بتاتی ہے، راوی حدیث ہے کہ میں سونے کے پاسے پہنا کرتی تھی، تو ایک مرتبہ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے سوال کیا، دریافت کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں، اس کو استعمال کروں، تو قرآن میں جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس کو کنز قرار دے رہے ہیں، تو کیا یہ کنز ہے؟ کیا میں اس کو اگر پہنوں گی تو نارے جہنم میں چلے جاؤں گی؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیریفیکیشن کر دیا، آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، کہا کہ نہیں، اگر اس کی زکات دی جاتی ہے تو یہ کنز نہیں ہے، اگر اس کی زکات نہیں دی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں یہ کنز ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ توبہ کی آیت کے اندر بتایا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر سونا چاندی کی اگر زکات نہیں دے رہے ہیں تو وہ کنز ہے، خزانہ ہے جس کو دنیا میں انسان جمع کر کے رکھ رہا، اس کے اوپر وعید ہے، وہ نارے جہنم میں تپے گا وہ انسان۔ لیکن اگر کوئی برابر سے سالانہ طور پر زکات نکالا کرتا تھا تو یہ مال اس کا کنز نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سوال پہ یہی بات بتائی تھی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکات کو اسی لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ وہ انسان کا مال کنز نہ رہے اور جتنا بقیہ مال ہے وہ پورا کا پورا پاک ہو جائے، طیب ہو جائے، حلال ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ جملہ کہا تو بے ساختہ ان کی زبان سے تکبیر نکلی، اللہ اکبر۔ تو ان کو سمجھ میں آیا اس وقت صحابہ کو کہ اس آیت میں جو قرض بتا رہے ہیں کب قرض ہوگا، جب آپ اس کی زکات نہیں نکالیں گے تب قرض ہوگا، لیکن کوئی زکات نکالتا ہے تو وہ قرض نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مال میں، اللہ کی راہ میں مال اٹھانے کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جواب پہ آپ نے یہ بات بتائی۔ تیسری حدیث سنن داؤدی کی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک چاندی کا چھلا پہنا تھا، چاندی کا ایک چھلا پہنا تھا۔ اب یہ کس لیے پہنا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہی ہے زینت اختیار کرنے کے لیے، وہ بھی شوہر کے لیے۔ اب اس کے علاوہ یہ عورت ہے نہیں تو زینت کے لیے چھلا پہن سکتی ہے، چاندی کا اور سونا کو پہن سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر مرد یہ پہنتا ہے ہاتھ میں چھلا تو یہ کس کی زینت کے لیے پہن رہا ہے؟ یہ زینت کے لیے نہیں پہنتا ہے، پھر کس لیے پہنتا ہے؟ بیماری سے بچنے کے لیے پہنتا ہے، اور اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چھلا مجھے بیماری سے بچائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کے ہاتھ میں جب یہ چھلا دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا، کہا کہ یہ تیری بیماری دور نہیں کرتا، تیری بیماری میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک مرد کے لیے نعوذ باللہ کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے، بلا کو ٹالنے کے لیے اپنے ہاتھ کے اندر کوئی انگوٹھی لے لے یا اپنے ہاتھ کے اندر کوئی چھلا پہنے، یہ لہٰذا یہ شرک قرار دیا گیا حدیث کے اندر۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا زینت کے لیے پہن رہی ہے، نبی علیہ السلام نے سوال یہ کیا عائشہ سے، کہا عائشہ ذرا بتاؤ یہ جو چھلا پہنا نا چاندی کا، تو اس کی زکات تم نکالتی ہو کیا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب یہ دیا، کہا کہ نہیں نکالتی میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے جہنم میں جانے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ اگر تم اس کی زکات نہیں نکالو گی تو یہ چیز تمہیں جہنم رسید کر سکتی ہے۔ اور یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے تو اس کو بخاری مسلم کی شرط پر قرار دیا اس حدیث۔ اس طریقے سے ایک اور چھوٹا واقعہ ہے کہ جس کے اندر ایک صحابیہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اور میری خالہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اسماء بنت یزید ہیں کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ہم دونوں کے ہاتھوں میں کنگن تھے۔ نبی علیہ السلام کا وہی سوال تھا، کہا کہ تم دونوں اس زیورات کی زکات نکالتی ہو ہر سال؟ تو دونوں کا یہی جواب تھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں نکالتے۔ تو جواب وہی دیا نبی علیہ السلام نے کہ اگر تم نے اس کی زکات ادا نہیں کی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو جہنم رسید کر دے گا۔ آخر میں دونوں کو حکم دیتے ہوئے آپ نے جملہ فرمایا، کہا کہ اس کی زکات لازم ہے، اس کی زکات نکالو۔ اور ایک اور بخاری مسلم کی روایت سے دیکھیں کیا استدلال کیا، استنباط کیا علماء نے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواتین کی جماعت سے کہا تھا، یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، آپ نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ اور خیرات کرو، گرچہ کہ تم اپنے زیورات کو دے کر ہی صحیح لیکن اللہ کے راہ میں صدقہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ حلی کا لفظ استعمال کیا، اور عربی زبان کے اندر حلی کہتے ہیں زیورات کو، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے شوہر زیادہ کماتے نہیں ہیں، تو کیا ایسے موقع پر میں اپنے مال میں سے میں اپنے شوہر کو صدقہ اور خیرات دے سکتی ہوں کیا؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا، کہا کہ شوہر کو ضرورت ہے اس بات کی، تو آپ نے اجازت دی بیوی کو، کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے مال میں سے شوہر پر خرچ کر سکتی ہو۔ تو یہی تو حدیث ہے جس سے استعمال کیا گیا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو اگر زکات کا مال دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے اوپر نان و نفقہ لازم ہے، تو بیوی دے سکتے۔ اسی حدیث سے تو استدلال کیا گیا کہ جو سوال زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ کون سا سوال تھا؟ زکات کے متعلق سوال تھا، کیا میں اپنی زکات اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ کہا گیا تم دے سکتے ہو، کوئی اچھی بات نہیں۔ تو اسی حدیث سے کیا استدلال کیا گیا؟ یہ استدلال کیا گیا کہ وَلَوْ بِحُلُوِّكُنَّ، آپ نے کہا، اسی لیے کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جو باب آتا ہے وہ باب سے وہ بتاتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زیورات ہوتے ہیں ان میں زکات واجب ہے، ان میں زکات فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک دوسرا جو قول ہے، جن علماء کا یہ ماننا ہے، کہا کہ نہیں یہ واجب نہیں ہے بلکہ اس میں سے زکات فرض ہی نہیں ہوتی، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، بس اس کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ اس میں لیس فی الحلی زکات کا لفظ ملتا ہے، لیس فی الحلی زکات، کہ یہ زیورات کے اندر کوئی زکات نہیں ہے۔ پھر سوال یہ آئے گا کہ اس حدیث کی صحت کا کیا حکم ہے؟ تو یہ تو مرفوعاً بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں علماء نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ مرفوعاً روایت ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے، موقوفاً روایت ہے۔ پھر اس کے بعد علماء نے تحقیق کری تو معلوم چلا کہ موقوفاً یہ روایت صحیح نہیں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا قول بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے سونا چاندی میں زکات، تو ان کے نزدیک کوئی بھی دلیل نہیں ہے سوائے قرآن کی اس آیت سے، جس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس میں صرف بطور کرنسی کا استعمال کا کہا گیا ہے، زیورات کی بات نہیں کرا دی گئی۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے اصول جو بتایا علماء نے فقہاء نے، ایک بہترین اصول ہے، وہ بہترین اصول کیا ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر یہ اختلاف ہو کہ یہ چیز واجب ہے اور بعض کہہ رہے ہیں کہ واجب نہیں ہے، تو ایسے موقع پر جو زیادہ احتیاط کا پہلو ہوتا ہے دونوں میں، اس کو اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی واجب نہ سمجھتے ہوئے اگر اس کو نہیں نکالا اور کل کے دن اگر یہ چیز واجب نکل گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ انسان پکڑا گیا، تو ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ احوط اسی میں ہے، احتیاط کا پہلو اسی میں ہے کہ بندہ اس کے اندر زکات نکالے، یعنی جو زیورات ہوتے ہیں سونا چاندی کے، اس میں سے باقاعدہ طور پر ایک عورت کو یا اس کا شوہر اگر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن سالانہ طور پر اس کو باقاعدہ طور پر نکالنا چاہیے تاکہ ایک آدمی دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے بہرحال محفوظ رہ سکے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جن حضرات نے اب تک اپنے مال کی زکات نہیں دی، تو جتنا جلد ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات، اللہ کی راہ میں اس زکات کو باقاعدہ طور پر ادا کر کے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کریمہ کے مطابق اس آیت سے عبرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر ہمیشہ ہر سال اپنے مالوں کے اندر جو زکات پر ضرور ادا کرنے کے اللہ توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔